رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 83ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سکرات موت کے وقت رمضان المبارک میں شیطان بہکانے کے لیے سامنے آتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ بعض احادیث شریفہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعا میں پناہ مانگی ہے کہ موت کے وقت شیطان گمراہ کر سکے، اس سے پناہ مانگی ہے کہ ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اس سے حضرات علماء نے یہ نتیجہ اخذ فرمایا ہے کہ آخر تک شیاطین کی یہ کوشش رہتی ہے کہ انسان کو گمراہ کریں اور اس کی عاقبت خراب کریں۔ لہذا یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ جس طرح زندگی میں حالت صحت میں شیاطین آدمی کو گمراہی میں ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اسی طرح مرتے وقت بھی وہ پورا زور لگاتے ہیں کہ آدمی اپنے صحیح عقیدے سے الگ ہو جائے اور اس کی موت بدعقیدگی پر ہو۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو غالباً سائل کا مقصد بھی ہے کہ صحیح احادیث شریفہ میں یہ مضمون وارد ہے کہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی شیاطین کو جکڑ بند کر دیا جاتا ہے، قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ موت کے وقت جو شیطان آ کر کے گمراہ کرتے ہیں، تو رمضان میں کسی کا انتقال ہو تو اس وقت شیاطین آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یہ اصل میں سوال کا منشا معلوم ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے، احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے رمضان میں، لیکن بعض روایتوں میں شیاطین کے ساتھ مردۃ الجن کا اضافہ بھی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام شیاطین قید نہیں ہوتے، بلکہ جو بڑے سرکش قسم کے ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے، اور جو نچلے طبقے کے ہیں چھوٹے موٹے، ان کی قید کی بات احادیث شریفہ میں نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہاں جو قید کرنے کی بات ہے، اس سے حقیقتاً ان کو پکڑ کر کے کسی جگہ مقید کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا لازمی مفہوم مراد ہے، اور وہ یہ ہے کہ رمضان کی برکت سے ان کی گمراہی کرنے کی تاثیر کمزور پڑ جاتی ہے۔ یعنی جس طرح کوئی بدماش جیل میں ڈال دیا جائے تو اس کی بدماشی کا اثر جیل سے باہر کم ہو جاتا ہے، اسی طرح ان شیاطین کو جکڑ بند کرنے کا
مقصد یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی سازشوں کے اندر نامراد اور ناکام رہتے ہیں رمضان المبارک میں۔ تو اب اس مفہوم کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے کہ تمام شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا بلکہ صرف سرکشوں کو قید کیا جاتا ہے، تو اب رمضان میں جس کا انتقال ہوگا تو یہ کہا جائے گا کہ جو شیاطین باقی ماندہ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی کوششیں نیک آدمی پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ کوششیں تو ہوتی ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی برکت سے ان کی تاثیر کند ہو جاتی ہے۔ لہذا ہم یہی کہیں گے کہ جو رمضان میں انتقال کرنے والے ہیں شیاطین ان پر بھی اثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں حسب سابق، لیکن رمضان کی برکت سے ان کا جو منصوبہ ہے وہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ پوچھتے ہیں کہ بار بار ایک بات جماعت میں سنی اور کہی جاتی ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے اور اس کی مسافت 1500 کلومیٹر ہے، 500 میٹر اونچائی ہے، 500 میٹر ہموار، 500 میٹر نیچائی ہے۔ تو اس تفصیل کا کہیں ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس میں اتنی بات تو صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن یہ جو کہا گیا کہ اس کی مسافت 1500 کلومیٹر کے برابر ہے اور 500 اونچائی ہے، 500 ہموار ہے، 500 ڈھال ہے، یہ سب تفصیل کسی روایت میں دستیاب نہیں ہوئی۔ البتہ صحیح روایات میں یہ مفہوم وارد ہے کہ پل صراط پر وہ آدمی جو جتنا زیادہ ایمان اور عمل میں مضبوط ہوگا اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ کوئی پلک جھپکتے میں گزر جائے گا، کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار سواری کی طرح گزر جائے گا، اور کوئی پیدل گزرے گا، اور کوئی لڑھکتا ہوا گزرے گا۔ تو یہ تفصیل تو احادیث شریفہ میں ہے، لیکن یہ کہ 1500 سال کی مسافت ہے، اس طرح کی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری ہے۔ پوچھ رہے ہیں کہ مباہلہ کسے کہتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ مباہلہ صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھا۔ کیا اس زمانے میں بھی مباہلے کی دعوت دینا جائز ہے؟ اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ مباہلے کے معنی آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے پوری توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کر اس بات کی دعا کرنا کہ دو فریق میں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بس مباہلے کا مفہوم صرف اس قدر ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ مباہلہ صرف ایسے موضوع پر کیا جائے گا کہ جس کی سچائی پر یقین کامل ہو، لہذا کوئی اختلافی مسئلہ فروعی جس میں دونوں پہلو نکل سکتے ہوں اس پر مباہلہ نہیں ہوگا۔ مثلا حنفی شافعی آپس میں مباہلہ کرنے لگ جائیں،
یا کسی آیت کی تفسیر کے اندر مباہلہ شروع ہو جائے، کوئی ایک تفسیر کو صحیح کہے، کوئی دوسری کو صحیح کہے، مباہلہ جب بھی ہوگا تو قطعی باتوں پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، آخرت اور جو قطعی باتیں ہیں ان پر مباہلہ ہو سکتا ہے، اور یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے تک خاص نہیں ہے، آج بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو حق پر اپنے کو سمجھتا ہے وہ فریق مخالف کو دعوت دے کہ تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آتے ہیں ایک میدان میں، اور وہاں پہنچ کر دونوں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے کہ ہم میں جو جھوٹا ہو اس کے اوپر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو جائے۔ بس یہ دعا کر کے وہاں سے واپس آ جانا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ جس پر ہم نے بد دعا کی ہے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک فوری طور پر عذاب میں مبتلا ہو جائے، ایسی کوئی لازم اور ضروری بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیں، بعد میں اس پر عذاب آئے۔ بہرحال جھوٹے پر عذاب آئے گا ضرور۔ اس لیے اگر کوئی مباہلہ کرے اور اس کا کوئی آنکھوں کے سامنے نتیجہ نہ نکلے تو اس بنیاد پر اپنی قطعی بات میں وہ شک پیدا نہ کرنے دے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی مباہلہ ہوگا تو جو جھوٹا ہے وہ فوری طور پر عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ دراصل یہ مباہلہ زبانی بحث کو انجام تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جب بات کسی مرحلے تک نہ پہنچ رہی ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کہا جائے کہ چلو بھئی اب ہم بھی دعا کرتے ہیں، تم بھی دعا کرو، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو جائے۔ تو بہرحال یہ مباہلے کی اصل حقیقت ہے، اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ آل عمران میں وفد نجران، جو عیسائیوں کا وفد پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں آیا تھا، اور لمبی گفتگو ان لوگوں سے ہوتی رہی، تو آخر میں پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کو یہ کہیں کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں، اور پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ کاذبین پر لعنت ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور وفد نجران کو یہ پتہ چلا تو ان کے جو علماء تھے عیسائی، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سچے پیغمبر ہیں، اگر تم نے ان کی بات مان لی اور مباہلہ کر لیا تو تم میں سے کوئی یہاں سے زندہ سلامت بچ کے نہیں جائے گا۔ اور خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا کہ اگر یہ مان لیتے اور جھوٹے پر لعنت کر دیتے تو کوئی سلامت نہ رہتا، اس لیے انہوں نے پھر مباہلے کو قبول نہیں کیا اور جزیہ دینے کے اوپر تیار ہو گئے۔ لیکن ہر جگہ پر یہی بات پیش آ جائے کہ فوراً عذاب نازل ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کے مباہلے کی پیشکش کرنی چاہیے، یا نہیں کہ بات بات پہ مباہلہ، اس کو مذاق نہ بنایا جائے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک بڑے مقرر صاحب سے ہم نے سنا ہے کہ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں اور ایک مکان جنت میں لکھ دیا جاتا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی ایک روایت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان میں موجود ہے، لیکن اس روایت کے راویوں میں ایک بہت ہی کمزور ترین درجے کا راوی ہے محمد ابن مروان، جس کے بارے میں محدثین نے متروک الحدیث کہا ہے کہ اس کی حدیث ناقابل قبول ہے۔
تو ایسی ضعیف روایات کو عوام میں بالکل نہیں بیان کرنا چاہیے، اور یہ اس درجے کی ضعیف ہے کہ اس کو فضائل میں بھی لینا مناسب نہیں ہے۔ ویسے ہی رمضان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، ایسی باتوں کو بیان کرنا مناسب نہیں۔ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ بے سند باتوں کو لوگ بڑی دلچسپی سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ صحیح سند والی روایات موجود ہیں، ان کو بیان کرنا چاہیے، اور خاص کر ایسی چیزیں کہ جن کو عقل سے طے نہیں کیا جاتا ہے، اس کے لیے نقل لازم ہے، اس کو بے دھڑک بیان کر دینا ضعیف ہونے کے باوجود اور بغیر اظہار کے اس طرح بیان کرنا کہ یہ بالکل صحیح ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ وقت کی قلت کی وجہ سے کیا تراویح ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ دو میں وقت کچھ زیادہ لگ رہا ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ اگر دوسری رکعت پر قاعدہ کیا ہے تو 4 رکعت تراویح کی شمار تو ہو جائیں گی، لیکن یہ خلاف اولا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، جیسا کہ امت کا یہی معمول رہا ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص جو بغیر کسی دوسرے کی مدد کے بذات خود اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، اگرچہ پانی کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن وہ نقل و حرکت خود نہیں کر سکتا، تو کیا وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اور کوئی اس کا خدمت کرنے والا بھی ساتھ موجود نہیں ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر کوئی خادم اس کا موجود نہیں ہے، یا کوئی بیٹا یا بیوی یا کوئی نہیں ہے جو اس کو اس کو وضو کرا سکے، تو وہ ایسا شخص، مجبور شخص، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ شامل ہیں، اور پیچھے تک امام کی آواز نہیں پہنچ رہی، تو ایک خارج نماز شخص نے زور سے کہا کہ آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ اس کی آواز سن کر جماعت میں شامل ایک شخص نے تکبیر کہنی شروع کر دی، تو اس کی اور اس کی تکبیر پر جنہوں نے رکوع سجدہ کیا ہے ان کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر جب باہر والے شخص نے یہ کہا تھا کہ آواز نہیں آ رہی، اور اس کی آواز سن کر جماعت میں شامل شخص نے یہ سوچا کہ تکبیر کی ضرورت ہے، اس لیے مجھے تکبیر کہہ دینی چاہیے، اور سوچ سمجھ کر اس نے تکبیر کہی ہے، تو نہ تو اس کی نماز فاسد ہوئی، اور نہ اس کی تکبیر پر جنہوں نے نماز پڑھی ہے ان کی نماز خراب ہوئی۔ لیکن اگر جب باہر والے شخص نے کہا تکبیر پڑھو، یہ آواز نہیں آ رہی، اور اس تکبیر کہنے والے نے بغیر سوچے سمجھے کہتے ہی اس نے تکبیر پڑھ دی، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور جو پیچھے والے لوگ ہیں، اگر انہوں نے امام کی آواز خود سن لی ہے اور اس پر انہوں نے رکوع سجدہ کیا ہے، تو ان کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑا، اور اگر انہیں امام کی آواز نہیں آئی اور اس فاسد الصلاۃ شخص کی تکبیر پر انہوں نے رکوع سجدہ کیا، تو ان کی نماز بھی فاسد ہوگی، لیکن یہ جبھی ہے جبکہ بے سوچے سمجھے اس نے یہ کہا ہو۔ عام طور پر ایسا بے سوچے سمجھے نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی بیچ میں تکبیر شروع کی جائے تو سوچ سمجھ کے کی جائے، تاکہ کسی کی نماز میں فساد نہ آئے۔ پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص بہت بیمار تھا اور اسے صحت کی بالکل امید نہیں تھی، چنانچہ اس نے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا، مگر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بعد میں وہ صحت یاب ہو گیا اور اب وہ روزے رکھ سکتا ہے۔
تو سوال یہ ہے کہ اس نے جو پچھلے روزوں کا فدیہ ادا کیا ہے، کیا ان روزوں کی بھی اسے قضا کرنی پڑے گی یا وہ معاف ہو گئے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جب وہ صحت مند ہو گیا تو اب حسب موقع ان چھوڑے ہوئے روزوں کی اسے قضا کرنی پڑے گی، اور وہ جو اس نے فدیہ دیا ہے وہ اس کی طرف سے نفلی صدقہ ہو جائے گا۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے شہر اندور میں ختم سحری کا وقت 4:41 تھا، مگر ہمارے بھائی جھانسی گئے ہوئے ہیں، وہاں کا وقت 4:16 تھا ختم سحری کا وقت، مگر بھائی یہ سمجھتے رہے کہ یہاں بھی اندور ہی والا وقت ہوگا، اس لیے انہوں نے 4:35 پر سحری ختم کی، حالانکہ جھانسی میں 4:16 پر وقت ختم ہو چکا تھا۔ تو بھائی کا روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ روزہ نہیں ہوا، بعد میں قضا لازم ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ جھانسی آ کر معلوم کرتے کہ یہاں کتنے بجے ختم سحری ہو رہی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ نماز جنازہ زوال کے وقت پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں ذرا قدری تفصیل ہے۔ اگر جنازہ تیار تھا پہلے سے اور اس میں تاخیر کی گئی تاکہ مکروہ وقت آ گیا اور اب نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے تو نماز جنازہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر عین زوال کے وقت ہی جنازہ لایا گیا اور اسی وقت نماز پڑھ لی گئی تو شرعاً کوئی کراہت نہیں ہے، نماز درست ہے۔ بہرحال آئندہ اس کا اہتمام رکھا جائے کہ اگر پہلے سے جنازہ تیار ہے تو مکروہ وقت میں نماز جنازہ ادا نہ کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ موجودہ جو وبا دنیا میں جاری ہے، اللہ تعالی اس سے اپنے فضل و کرم سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔